الہی کرتے. اسی چیز کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے اللہ عز و جل نے ہم لوگوں پہ روزے فرائض کر دیے. روزوں کی فرضیت کا اس حد تک اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم تمام مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلی امت پر روزے فرض کیے گئے. روزے کی اہمیت اور افادیت پہ ہی ناظرین آج ہم گفتگو کریں گے. اس کے ساتھ ہمارے پینل پہ کچھ مہمان موجود ہوں گے اور ساتھ میں یقیناً ثنا خان بھی موجود ہوں گے جو کہ ہماری محفل کا سما باندھیں گے. مہمانوں کے تعارف کے لیے بڑھتے ہیں ان کی طرف. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی فیصل مجید صاحب. ہم آپ سے بات کریں گے. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی ناظرین، مفتی صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہیں مولانا تنویر احمد صاحب. آپ نائب صدر ہیں جامعہ محمدیہ اسلام آباد کے. ہم ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم مولانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب، میرا پہلا کویسچن جو ہے وہ آپ سے ہے کہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ روزے کی اہمیت اور افادیت ہے، تو آپ اس کو کس تناظر میں لیتے ہیں کہ روزے کی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جس طرح بات کی کہ روزے کیوں فرض کیے گئے، کہ ہر حکم کسی نہ کسی واقعے سے منسلک ہے، تو اسی کو انہوں نے وضاحت سے بیان کیا. رہی بات روزے کی اہمیت اور فرضیت کی، تو روزے کی اہمیت فرضیت آسان الفاظ میں بالکل یہ ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک انسان کی باڈی ہے، جسم، ایک روح ہے. جسم کا تعلق تو ہے وہ بیمار ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتا ہے، یہ باہر کی دنیا سے. روح کا تعلق ہے وہ اندرونی دنیا سے. روزے کی جو سب سے بڑی افادیت یہ ہے کہ روزہ روح کی صفائی کرتا ہے. نفس امارہ جسے کہا گیا جو خواہشات پہ راغب کرتا ہے، خواہشات کی طرف لے کے چلتا ہے، روزہ ان خواہشات کو مارتا ہے، روکتا ہے اور اس کی ایسی ترتیب اور تدبیر کے ساتھ چلاتا ہے کہ آئندہ 11 ماہ میں انسان اس پہ عمل کرنا آسان محسوس کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا سوال مولانا صاحب آپ سے ہے کہ اس جو امت پہ روزے بہت آسانی سے فرض کیے گئے، جو پہلی امتوں پر تھے ان کے اوپر ذرا نظر دوڑائیے گا کہ ان کے روزے کیسے ہوا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سابقہ امتوں میں جو احکام تھے ان میں سے کچھ احکام وہ ہیں جو امت محمدیہ کو بھی دیے گئے. جیسے نماز ہے، سابقہ امتوں پر فرض تھی، اسی طرح امت محمدیہ پر بھی نماز فرض کی گئی. لیکن فرق یہ ہے کہ سابقہ امتوں پر نماز کی تعداد زیادہ تھی، جبکہ امت محمدیہ پر دن میں 5 نمازیں فرض کی گئیں اور فرمایا گیا کہ نمازیں 5 ہیں لیکن ثواب 50 ہی کا ملے گا. اسی طرح روزے ہیں. کچھ امتیں ایسی ہیں جیسے نوح علیہ السلام کی امت یا دیگر انبیاء کی امتیں پورے سال کے روزے ان پر فرض تھے، یا دیگر امتیں ہیں انبیاء کرام کی جن پر سال میں 50 روزے فرض تھے. لیکن امت محمدیہ پر جو انعامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے امت پر جو انعامات ہوئے، ان میں ایک بڑا انعام یہ ہے کہ روزے تو ان پر 1 مہینے کے فرض کیے گئے،